غیبت بھی اتنا ہی برائی پھیلاتی ہے. کاغذ ہے اور میں تمہیں نا اریسٹ نہیں کروں گا، یہ کاغذ لو، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو اور جاتے ہوئے گھر نہ یہ سارے پھینک دو. اس نے پھینک دیے. کل آیا جج کے پاس، اس نے کہا وہ کاغذ کے ٹکڑے سارے جمع کر کے لاؤ. اس نے کہا وہ تو ہوا سے ادھر گئے ادھر گئے، وہ تو میں کہاں ڈھونڈتا پھروں. میں کہاں ڈھونڈوں گا. اس نے کہا تم نے کسی کی برائی کی، غیبت کی، تمہیں نہیں پتا وہ غیبت کہاں سے کہاں چلی گئی. کہاں چلی گئی. آئے ہائے. پردہ ڈالو اپنی آنکھوں پہ، لوگوں کی برائیاں نہ دیکھو، عیب نہ دیکھو. سب سے پہلے اپنی صفائی کرو. جس حد تک جا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں آپ اپنے کو پاک صاف رکھیں، پاک صاف باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اتنی پیورٹی، اتنا دل صاف کرنا. ہمارا دل ہی تو صاف نہیں ہوتا. اتنا دل صاف کرنے کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں سے جو ہے وہ شاپر میں ڈال کے باہر پھینکنی ہیں؟ بغض، حسد. حسد ہمیں مار دیتی ہے. حسد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تیزاب کی طرح ہے جو دل کو جلا دیتی ہے. جلا دیتی. مانے ہم سب میں ہے، ایسا نہیں ہے. آنکھ نیچی رکھو، اپنے سے کمتر سے دوستی رکھو. اللہ کوئی میں نے کبھی اپنے سے اوپر والے جو مجھے پراڈو شراڈو والے ملتے ہیں نا، مرسڈیز والے، آئی ڈونٹ ایون میٹ دیم اگین، بائے، آپ اپنے گھر میں خوش. بٹ جو مجھے غریب ملتے ہیں وہ میرے گھر میں 10 دفعہ آئیں. اللہ. میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھے رسپیکٹ دے رہا ہے. کیوں؟ اس کے پاس مجھے دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے رسپیکٹ. اور میں اس کو اس لیے رسپیکٹ دے رہی ہوں کہ اس کو اور کسی چیز کی ضرورت، بہت چیزوں کی ضرورت ہے، مگر اس کو اگر میں نے عزت نہیں دی. دیکھیں ہم لوگ ہر چیز ہماری جو ہے نا حساب کتاب پہ چلتی ہے. ہم نے اپنے حساب کتاب صحیح رکھنے ہیں. ہم سڑک پہ جاتے، میں دکانوں میں دیکھتی ہوں لوگ، وہ مائی مانگنے والی وہ روز آ رہی ہے، 10 روپے اس کو روز دیے. واٹ از دیٹ بھیک؟ وہ ہم اپنے کانشنس کو کلیئر کرنے کے لیے، ایک بھکاری کو ہمیں پتہ ہے اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس سے 10 روپے سے اس کا کچھ نہیں بننا. ایک روٹی بھی نہیں آ رہی، روٹی بھی 25 کی آتی ہے. تو آپ اس کو جو 10 روپے دے رہے ہیں، یا آپ اپنے نفس پر سے غلاظت ہٹانے کے لیے، رائٹ، اس کی جگہ آپ وہ 10 روپے جمع کر کے، 300 روپے جمع کر کے ایک بوری آٹے کی اٹھا کے اس کو دے دیں، ایک دفعہ دے. بٹ ہمارا پورا کانسیپٹ ہم کیسے چینج کریں گے؟ ہمیں کون سکھائے گا؟ عرفان، ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد لوگ وہ ہیں جو ہمیں غلط راستوں پہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. غیبت بھی اتنا ہی برائی پھیلاتی ہے. دیکھیں غیبت تو اتنی زیادہ برائی پھیلاتی ہے کہ اس کو کہا گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی ایکچولی. میں بڑے سالوں تک، ابھی تک میں سوچتی نہیں کہ غیبت کیا ہے. غیبت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس نے ایکسپلین کیا پراپرلی، جو مجھے سمجھ آئی، ایک جج کے پاس گیا. اس نے کہا جی میں نے تو یہ سلینڈر کہتے ہیں نا اس کو، سلینڈر کیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے سلینڈر کیا، تم کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوا اس کو کیا نقصان ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ کاغذ ہے اور میں تمہیں نا اریسٹ نہیں کروں گا، یہ کاغذ لو، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو اور جاتے ہوئے گھر نہ یہ سارے پھینک دو. اس نے پھینک دیے. کل آیا جج کے پاس، اس نے کہا وہ کاغذ کے ٹکڑے سارے جمع کر کے لاؤ. اس نے کہا وہ تو ہوا سے ادھر گئے ادھر گئے، وہ تو میں کہاں ڈھونڈتا پھروں. میں کہاں ڈھونڈوں گا. اس نے کہا تم نے کسی کی برائی کی، غیبت کی، تمہیں نہیں پتا وہ غیبت کہاں سے کہاں چلی گئی. آئے ہائے. اور مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ غیبت کو اتنا بڑا گناہ، مطلب قرآن میں مینشنڈ ہے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. تو یہ جب آپ سلینڈر، ابھی مجھے کسی نے کہا، آپ نے بلکہ کسی کی بات کرنی تھی کہ، تو میں نے کہا لیٹس لیو اٹ دیر. دیکھیں ہم سب کو، ہم لوگوں کو، ہماری پورا اس وقت جو یہ میڈیا ہے آپ کا میرا والا، یہ سب سلینڈرز پہ چل رہا ہے. ڈاکٹر نبیہ نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے کیا کہا، کہنے دو. وہی اس کو بال کی طرح اچھال رہے ہیں، ہم اس سے اور مزے لے رہے ہیں. رائٹ. سو وی نیڈ ٹو پٹ اے اسٹاپ. آئی نیڈ ٹو سے کہ سوری، میں اس میں نہیں بات کروں گی. آئی ہیو ٹو گیو مائی آنسر. اگر میں اسٹاپ نہیں کروں گی اور میں بھی اس سے فائدہ لوں گی، دین آئی ایم انکلوڈیڈ ان دیٹ ہول تھنگ. لیٹس کم بیک ٹو ایسٹرل ٹریولنگ. صفائی آپ نے پوچھا اندر کی کتنی چاہیے. دیکھیں میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی حسد جلن بھی تھی، غیبت بھی شاید میں کر لیتی ہوں، نئے لوگوں کا حق بھی شاید مار لیتی ہوں، میں بدوائیں بھی. کل میں نے اپنے نیٹ والے کو اتنی بدوائیں دی کہ میں بعد میں خود پچھتا رہی تھی، لیکن وہ مجھے جتنی اذیت دیتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کہ ایک اکیلی عورت رات کو بیٹھی ہے یوں کر کے، اس کے پاس نیٹ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے کو بھی نہیں ہے، اور بک ریڈنگ کا نہیں ہے کیونکہ میری آنکھ کی سرجری ہونی ہے. تو میں بالکل کوئی نہیں ہے بات کرنے والا بھی. آئی ایم سٹنگ لائک دس. سو وہ جو تنہائی کا اذیت ہے نا، ہی کانٹ انڈرسٹینڈ. آپ دین آئی گو لائک forget it.
اپنے گرد باڑے لگانا شروع کر دیں. اوہ میری بیٹی نے مجھے بک دی, اٹ ہیز اے ویری بیڈ ورڈ ان اٹ, وہ میں اس کو ٹو کر کے کہوں گی, ہاؤ ٹو ناٹ گیو اے ڈیش اباؤٹ ایوری تھنگ. کہتی مم یو کنسرنڈ اباؤٹ ایوری تھنگ, اس نے یہ کیوں کیا, اس نے بائک کیوں کیوں کھڑی کی, اس نے یہ کیا کیا, اس نے پانی ڈال دیا, کیچڑ ہو گیا, اس نے forget it. The world doesn't operate on your خواہشیں. your خواہشات, ہاں. Just forget it. Try to, you know, بس وہ کہتے ہیں نا, پردہ ڈالو اپنی آنکھوں پہ, لوگوں کی برائیاں نہ دیکھو, عیب نہ دیکھو, سب سے پہلے اپنی صفائی کرو. روز صبح اٹھو, اپنے کو میری ہماری نانس بڑی اچھی بات کرتی تھی, روز رات کو سوتے ہوئے یہ سوچو کہ تم نے آج کون سا نیکی کا کام کیا. اللہ, ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہوئے کرتے ہوئے بعض دفعہ ہمیں اللہ موقع ہی نہیں دیتا. ہم خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ موقع دیتا ہے. اور جب یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں نا بلڈ ہونا, تو اٹس لائک اے چین, یہاں سے پھر آپ کی روح پرواز کرتی ہے. تو اس کو پہلے اتنا پیوریفائڈ لانچنگ پیڈ ملے گا تو پھر وہ آگے ٹریول کرے گی. یہ جو ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, رنجش ہے, وہ سب کچھ ہوگا تو آپ کا دل کا برتن صاف نہیں ہوگا, اور صاف نہیں ہوگا تو اس میں دودھ نہیں ڈالا جا سکتا, وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ہم گھر میں آپ گھروں میں دیکھ لیں. آپ کبھی دودھ جو ہے, میں اس دن کسی کو ایگزامپل دے رہی تھی کہ میں نے کہا بیٹا آپ کبھی بڑا اچھا ٹرے بناؤ, سب کچھ ہو اس میں, اور آپ باتھ روم میں بیٹھ کے کبھی کھانا کھاؤ گی, ایون تو ہمارے آج کل کے باتھ روم پاک صاف ہیں, پھر بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تو ہیں, دیر آر سرٹن نارمس. آپ جس حد تک جا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں آپ اپنے کو پاک صاف رکھیں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ صبر 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 بڑا مشکل ہے بھائی, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور شاید اسی طرح سے اگر یہ سارے پیرامیٹرز پورے کر لیں گے لوگ, تو پھر یہ سوال پوچھنا بھی چھوڑ دیں گے, ان کو یہ باتیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. ابھی جو اپنے دلوں کو اتنا بھرا ہوا ہے, اپنے دماغوں کو اور دلوں کو اتنا بھرا ہوا ہے, اس کی وجہ سے شاید ہم یہ چیزیں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے ان چیزوں کی کہ یہ بھی دنیا میں ہوتی ہے. عرفان, مجھے جو 4-5 سال میں جب سے میں میڈیا میں آئی ہوں یہ اس والے میں, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر کرٹیسزم کے لیے دیکھتے ہیں, اس کے لیے کہ میں برائی کیا نکال سکتا ہوں, میں اس پہ غلط بات کیا کر سکتا ہوں, میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں, میں اس پہ کوئی سیکھنے والی بات نہیں. میں ہر پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں پلیز نماز پڑھ لیں, نماز, وہ اس پہ میں نے کوئی کمنٹ نہیں دیکھا کہ میڈم ہر وقت کیوں کہتی ہے نماز پڑھ لیں. دیکھیے بیسک ہے نا آپ کا, ایک بیسک ہے, اللہ نے آپ سے کہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں, تو اس پہ تو سٹارٹ آج کر لینا, بعد میں کہیں اور اوپر پورٹلز پہ جائیں اور ٹریول کریں اور آپ اتنے بڑے بڑے وہ کریں, دعوے کریں. آپ پہلے اپنی بیسکس تو کریں, بیسکس پورے کریں. اور جس طرح سے بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ جب برتن گھر میں دھلتا ہے تو وہ اندر سے زیادہ اچھی طرح سے دھلتا ہے باہر کے نسبت, تو وہ اپنا اندر جو ہے نا وہ آپ نے زیادہ بہتر طور پہ دھونا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. آج ابھی یہ سیشن ختم کرتے ہیں, لیکن یہ باتیں بھی ختم نہیں ہوئی. انشاءاللہ کچھ دنوں بعد دوبارہ ایک سیشن رکھیں گے, مزید باتیں کریں گے. جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی بات جو آج ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کرنے سے زیادہ غیبت سننے پہ ہی پابندی لگنی چاہیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.